بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ سیقول، دوسرا پارہ، اور آج ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 26 سورہ بقرہ کا، جو کہ آغاز ہو رہا ہے 2:11 سے اور آیت نمبر 2:16 تک انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ مختصر سا ہمارا رکوع ہے، 6 ہی آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا کریں گے مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی انہیں آیات کی تطبیق کریں گے۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 2:11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ہماری آج کی آیت کا ایک کوشچن مارک سے، یعنی جملہ استفہامیہ ہمارا شروع ہو رہا ہے سل، تم پوچھو اے پیغمبر۔ تو بنی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہدایات اور سعادت کی راہ دکھائی اور سب سے بڑی نعمت قوموں کی امامت سے سرفراز کیا، لیکن انہوں نے محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کی، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہوا۔ دین حق کی اس اصل عظیم، جو کہ اصلی عظیم تھی، اس کا اعلان ابتدا میں تمام انسان ایک ہی امت تھے، یعنی ایک اصل حقیقت جو ہے، ایک فیکٹ جو ہے وہ یہ کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی امت تھے، مسلمان تھے اور فطری اور سادہ زندگی کے خوگر تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی بڑھتی اور پھیلتی گئی اور اسلام سے روگردانی کی جانے لگی اور طرح طرح کے تفرقوں میں مبتلا ہو کر دنیا ظلم و فساد سے بھر گئی۔ تب توحید کی تعلیم کے لیے وحی الہی کا دروازہ کھلا، اور یہ کہ بعد دیگرے ہر قوم میں اللہ کی ہدایات لے کر اس کے رسول مبعوث ہوئے۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی خدا پرستی اور نیک عملی کی دعوت، اور تفرقہ اور اختلاف کی جگہ اسلام کی بنیاد پر وحدت امت کا قیام، تاکہ تمام انسانوں کو وحدت دین کی اصل متحد کیا جائے۔ تفرقہ اور اختلاف کی حقیقت بغا، یعنی کہ اس کا آپس میں ضد اور اتباع حق کی جگہ خود پرستی اور سرکشی کا غرور ہے۔ لہٰذا قیام حق کے لیے تعلیم حق سے زیادہ حق کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مومن ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم نے ایمان کا اقرار کر لیا اور جنتی بن گئے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہو جو تم سے پہلے حق پرستوں کو پیش آ چکی ہیں، اور تمہیں بھی وہ پیش آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہمیں انفاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، قل ما انفقتم، یعنی وہ آپ سے جب پوچھتے تھے یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، اس کے بارے میں جواب دیا گیا انفاق فی سبیل اللہ اور خیرات کا حکم۔ خیرات دینے کے اس تصور کی نفی کہ یہ غیروں کے لیے ہی ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہے، اس کے مصارف بتلاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اولین مصرف کے مستحق تمہارے عزیز و اقربا ہیں، اگر وہ محتاج ہوں تو پھر اس کے بعد دوسرے آتے ہیں۔ پھر آگے جہاد کا سوال ہوتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ تمہارے پر فرض کر دی گئی ہے، تو یہ کیوں فرض کی گئی، جہاد کیوں ضروری ہے؟ اپنے دین اور اعتقاد اور عمل کی آزادی کے لیے لڑنے کا حکم تاکہ دین کا دفاع ہو سکے۔ نمبر ایک تو یہ کہ جنگ کرنا تمہارے لیے کوئی خوشگوار عمل نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں کتنی ہی خوشگواریاں ہیں جو ناگواریوں سے جنم لیتی ہیں، اور کتنی ہی خوشگوار باتیں ہیں جو کہ جن کا نتیجہ ناگوار ہوتا ہے۔ نمبر دو، جنگ اگرچہ برائی ہے، لیکن انسانی طاقت کا ظلم و فساد اس سے بھی بڑھ کر برائی ہے۔
بس جب ایسی حالت ہو تو ظلم کا ازالہ جنگ ہی سے ممکن ہے۔ نمبر 3 یہ کہ دشمنوں کی مخالفت کسی خاص فرد یا جماعت سے نہ تھی، بلکہ اس بنا پر تھی کہ لوگ اپنے پہلے سے قائم اعتقادات چھوڑ کر کیوں نیا اعتقاد اختیار کریں۔ وہ اس اعتقاد سے اختلاف کی بنا پر دوسرے فریق کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، لہٰذا جب تک مسلمان اپنے طریقے سے دستبردار نہ ہو جائیں، دشمنوں کی طرف سے قتل و فتنہ فساد کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ مردانہ وار لڑیں اور حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ نمبر 4 یہ کہ قرآن نے جنگ کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھایا اور نہ ہی وہ داعیے امن ہو کر اٹھ سکتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے خلاف دوسروں نے قدم اٹھایا اور اس نے اپنا دفاع کیا اور پیٹھ نہیں دکھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا تعلیم القرآن سے ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، مثلاً عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے جو کہ پیچھے سے ہمارا آ رہا ہے، حل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یعنی ایسی صورت میں کہ ہم حکم ہو گیا تھا کہ ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، پھر فوراً انہوں نے تاخیر بھی نہیں کی اور اسلام قبول کر لی، اور حکم یہ اس لیے تھا کہ آخرت سنوار لو۔ مثلاً عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا، سمندر سے راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے اعراض کیا۔ نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا۔ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غرباء پر مشتمل تھی جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی کہ قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوہ رہا ہے۔ اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو استہزاء اور تمسخر اڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء اپنے تقوی کی بدولت بلند و بالا ہوں گے۔ بغیر حساب کے رزق کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی۔ آگے توحید کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی توحید پر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 قرون تک لوگ توحید پر، جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے رہے، قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فاختلفوا محذوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی نے، یعنی اس کے اندر جو اختلاف تھا وہ پیدا ہو گیا اور شرک اور مظاہر پرستی ہو گئی۔ فبعث اس کا عطف فاختلفوا جو کہ محذوف ہے اس پر ہے، پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم واضح کر دیں۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض اور عناد بنتا ہے۔ امت مسلمہ بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا ان میں یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا تاکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا۔ فہد اللہ المسلمین۔ آگے ہمارا جو ہے آغاز ہوتا ہے آیت نمبر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ چنانچہ اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی پیغمبر اور اس کے فرما بردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح بات بتلا دی کہ وہ حنیفہ مسلمن تھے، اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی کہ اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ الحمدللہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کے ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں
تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء جو ہے اس سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا، اس لیے کلو ما ہوا آتن فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے لیے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ ایک فرض حکم ہے نا، یہ نفلی انفاق جو ہے اس کے بارے میں ہے، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مصرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی نظر نہیں آتا، یعنی اس کو ہماری نظریں کچھ آر محسوس ہی نہیں کرتی، اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آخری آیت ہماری یہاں پہ ہوتی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے کہ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ جو ہے، عزت اور سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے۔ اسی طرح تم جس چیز کو پسند کرو، یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، تو اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بے شک ہر چیز، ہر معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بس یہ ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں ان الفاظ کا ترجمہ اور وضاحت۔ آیت نمبر 11 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سل سؤالن سے ہے، امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ کہ تو دریافت کر، تو پوچھ۔ بنی اسرائیل، ویسے تھا بنو بیٹے، بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ پوچھو بنی اسرائیل سے، یعنی اولاد یعقوب سے۔ کم کتنی ہی، کم جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور کم خبریہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ کم جو ہے وہ استفہام کے لیے آ رہا ہے، کتنی ہی یا کتنا۔ آتینا، دی ہم نے، آتینا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا۔ آتا یؤتی سے اتیانن اس کا مادہ ہے۔ دی ہم نے، ہم ان کو، من آیتن نشانیاں، بینتن کھلی واضح، و اور، من جو، یبدل وہ بدل دے، وہ تبدیل کر دے، بدل یبدل سے ہے، تبدیل اس کا مادہ ہے۔ یبدل فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نعمت نعمت کو، اللہ اللہ تعالیٰ کی، من سے، بعدی بعد، ما جو، جاءت آئے،
ہو اس کے پاس، جاء یجیء سے ہے فعل ماضی کا واحد مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ فإن بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ شدید ہے، سخت ہے، العقاب عذاب دینے میں، عقبن سے ہے، عقبن ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی سخت حصہ جو ہوتا ہے اسی سے عقاب ہے، یہ عذاب دیتا ہے یا سخت ہے عذاب دینے میں۔ زینا خوشنما بنا دی گئی ہیں، سجا دی گئی ہیں، مزین کیا گیا ہے، تزیین سے ہے ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، للذین لام حرف جارہ ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ، للذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا انہوں نے، کفروا بھی کفر یکفر سے کفرن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ الحیات حیات یعنی زندگی، الدنیا دنیا کی، و اور یسخرون وہ تمسخر کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں، سخرن سے ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ سخیرہ یسخرو سے، من سے الذین ان لوگوں کو جو آمنو وہ ایمان لائے، آمنو بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمنو ایمان سے، امن بھی ہوتا ہے اس کا مادہ، ایمان لائے وہ، و اور الذین جو لوگ اتقوا وہ پرہیزگار ہوئے، اتقا یتقی سے ہے، اتقاؤن اس کا مادہ ہے اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، فوق اوپر یا بالا تر، ہم ان پر، یوم دن، القیامتی قیامت کے، و اور اللہ تعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے، رزق یرزق سے ہمارے پاس ہے فعل مضارع کا جمع فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ اور رزقن اس کا مادہ ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، بغیری بغیر حساب حساب کے، کانا تھے، کانا یکونو سے کونن اس کا مادہ ہے اور یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الناس لوگ، امتن ایک امت، واحدتن ایک، امتن واحدتن ایک امت، پھر بعث بھیجے، اللہ تعالیٰ نے، بعث بھی ہمارے پاس ہے اس نے بھیجا، بعثن سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، بعث یبعث سے، اللہ تعالیٰ نے، بعث فعل ماضی ہے اور اللہ اس کا اسم فاعل جو کہ ظاہر ہے ہمارے پاس سامنے موجود ہے، النبیین نبی، نبیون کی جمع ہے نبیین، مبشرین خوشخبری سنانے والے، مبشرین بھی ہمارے پاس اسم فاعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، و اور منذرین اور ڈرانے والے، یہ بھی اسم فاعل کا جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، و اور انزلہ نازل کی اس نے، انزلہ ینزل سے انزال اس کا مادہ ہے اور انزلہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، معہم مع ساتھ، ہم ان کے، الکتابہ کتاب، با حرف جارہ ہے، ساتھ، الحقی حق کے، لی تاکہ، یحکم وہ فیصلہ کرے، یہ لام کئی ہے، یحکم تھا اصل میں ہمارے پاس فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، حکم یحکم سے، تو لام کئی نے اس کی حالت نصبی کر دی ہے، آخر دیکھیے مفتوح ہو گیا، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، اور یہ لام کئی جو ہے یہ تاکہ کا معنی دیتا ہے، یہی لام زیر والا اگر ہو اور آخر ساکن ہو تو پھر وہ لام امر ہوگا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یاد رہے یہ، بینہ درمیان، الناسی لوگوں کے، فی میں، ما اس کے جو، اختلافو اختلاف کیا انہوں نے، اختلافا یختلفو سے اختلافن اس کا مادہ ہے اور اختلافو ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، فی میں ہی جس میں، و اور ما نہیں، ما یہاں پہ ہم نافیہ کاؤنٹ کریں گے کیونکہ اسی جملہ میں آگے دیکھیے اسی آیت میں آگے الا آ رہا ہے، تو جہاں پہ آگے آیت میں الا موجود ہو وہاں پہ شروع میں اگر ما آپ دیکھیں گے تو اس کا آپ معنی کریں گے نہیں، اختلافا اختلاف کیا،
اور نہیں اختلاف کیا اس نے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اختلف یختلف اختلافن سے ہے، فیہی اس میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے جن کو، اوتو دی گئی، اوتو فعل ماضی کا ہمارے پاس مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، دی گئی جن کو، مذکر غائب کا صیغہ یہ بھی ہمارے پاس عطا یاتی سے یہ فعل ماضی کا مجہول کا صیغہ بنایا گیا ہے، اوتو دی گئی، ہو وہ، من سے بعدی بعد، ما جو یا جب کہ، جاءت آ گئے، ہم ان کے پاس، البینات کھلے احکام یا واضح دلائل، بینتن کی جمع ہے بینات، بغین ضد سے، سرکشی سے، زیادتی سے، یہ مصدر ہے ہمارے پاس، بینہم بینا اور ہم ہے، بینا درمیان، ہم اپنے، فا پس، ہدا ہدایت دی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، ہدا یہدی سے ہدایتن اس کا مادہ ہے، اور ہدا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے سامنے، اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو وہ ایمان لائے، لیے لام حرف جارہ ہے، ما اس چیز کے جو، اختلفو اختلاف کیا انہوں نے، یہ بھی وہی اوپر والا ہی صیغہ ہے، اسی کا دیکھیے اختلف بھی آیا ہے واحد کا صیغہ بھی، اور اختلفو بھی آیا ہے جمع مذکر کا صیغہ بھی آیا ہے ہمارے پاس، فیہی جس میں، من سے، الحق حق، باذنی حکم کے ساتھ، با حرف جارہ ہے، اذنی حکم کے، ہی اپنے، اور اللہ اللہ تعالیٰ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، پیچھے ہدا آ گیا، یہاں پہ اسی کا فعل مضارع آ گیا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، من جسے یا جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے شیئن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ چاہتا ہے، الا طرف، الا حرف جارہ ہے، صراطن تھا ویسے الا نے کیا کیا، صراطن کر دیا، اس کی حالت مجرور کر دی ہے، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا، استقامت آپ نے سنا ہوگا اسی سے ہے مستقیم سیدھا، ام کیا یا کے معنی دیتا ہے، استفہامیہ ہے، حسب تم خیال کرتے ہو تم، حسب تم نے گمان کیا، حسبان سے، یا حسبن بھی ہے اس کا مادہ، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حسبہ یحسب بھی آتا ہے اور یحسب بھی، یہ ہمارے پاس جو ہے دو وزن پر آتا ہے مضارع میں، یحسب بھی آیا ہوا ہے، یحسب بھی آیا ہوا ہے، ان یہ کہ، تدخلو تم داخل ہو جاؤ، تو ویسے تدخلونا تھا فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور ان داخل ہوا ہے مصدر یا یہاں پر، تو ان نے کیا کیا ہے، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، یہ کہ تم داخل ہوگے، الجنت جنت میں، باغ میں، اور لما ابھی تک نہیں، یأتیکم یأتی آئی، ویسے ہمارے پاس تھا یأتیو، لما یأتی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، اتیانن سے ہے مضارع منفی، لما واحد مذکر غائب کا صیغہ، ویسے آپ دیکھیے جو یأتیو تھا اس کا یا کی جو ضمہ ہے اس کو ڈراپ کس چیز نے کیا ہے، لما نے اس کو جزم دے دی ہے، تم کو، مثلو حالت، الذین یا مثال، الذین ان لوگوں کی سی جو، خلو ہو گزرے، یعنی پہلے گزر گئے، وہ گزر گئے یا وہ اکیلے ہوئے، خلوون سے ہے یا خلا ان سے ہے، جن کے معنی گزر جانے اور خالی ہونے کے ہیں، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، خلا یخلو سے، من سے، من بھی حرف جارہ ہے، قبلی پہلے، کم تم سے پہلے، مست پہنچی یا اس نے چھوا، مسن سے ہے ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، مسا یا مسو سے، مست ہم انہیں یا ان کو، البأساء سختی یا بھوک یا افلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے سختی، اور الضراء تکلیف، یعنی مالی تکلیف، جسمانی تکلیف جو بھی ہو، والضراء اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زلزلو وہ ہلائے گئے، زلزلو بھی ہمارے پاس فعل
ماضی کا جمع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ مجہول کا ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول ہے یہ ہمارے پاس۔ حتیٰ یہاں تک کہ یقولا پکار اٹھے، ویسے ہوتا ہے یقولو، حتیٰ حرف ناصبہ نے کیا کیا ہے، یقولا کر دیا، اس کی حالت نصبی کر دی ہے۔ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قول یقولو سے قولن اس کا مادہ ہے۔ الرسول رسول، و اور الذین وہ لوگ جو آمنو وہ ایمان لائے، کس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی صحابہ کرام کا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، معہو ساتھ اس کے، متا کب آئے گی، نصر مدد، اللہ اللہ تعالیٰ کی۔ نصر بھی جو ہے یہ ہمارے پاس ویسے نصرن تھا اور یہ مضاف مضاف الیہ بن کر آئے ہیں، مرکب اضافی ہے نصر اللہ، اس لیے اس کی تنوین ڈراپ کر دی گئی ہے مضاف کی کنڈیشن میں، اور آگے اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے، اللہ کی مدد۔ اللہ خبردار، اللہ جو ہے یہ ہمارے پاس خبریہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اللہ خبردار، ان بے شک، نصر مدد، اللہ ہی، ویسے پیچھے آپ دیکھیے نصرو آیا ہے، یہاں پہ نصرہ کیوں آ رہا ہے، پیچھے انا حرف ناصبہ آ گیا، اس نے نصرو کو نصرہ کر دیا، یعنی نصب دے دی ہے۔ اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، قریبن قریب ہے، یسألونکا وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کون، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں۔ یسألونا بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سأل یسألو سے سألن اس کا مادہ ہے، کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، انفقا ينفقو سے ہے، یہ بھی فعل مضارع کا مزید فی میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ وزن بھی فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے انفاقن سے، ٹھیک ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، قل بھی قال یقول سے فعل امر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، قولن اس کا مادہ ہے، ما جو، انفقتم خرچ کرو تم یا خرچ کیا تم نے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، انفق ينفقو سے ہی، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، جیسے ينفقون آیا تھا، یہاں پہ انفقہ ہے، انفقا انفقو اسی کی گردان میں آتا ہے انفقتم، تو یہ فعل ماضی کا مذکر کا حاضر کا جمع کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ من سے خیرن مال، فا پس، لی حرف جارہ ہے، الوالدینی ماں باپ، ویسے والدین ہوتا ہے تو والدین کس وجہ سے ہو جاتا ہے، یہ پیچھے حرف جارہ ہے نا تو اس نے اس کی جری حالت بنا دی ہے۔ وا اور الاقربین رشتہ داروں پر، قربا کی، قربا اس کی جمع ہو جاتی ہے، اقربین بھی جمع ہے، اقربین رشتہ داروں، و اور الیتامی یتیموں کے، و اور المساکینی یتیم کی جمع یتامہ ہیں، اور المساکین مسکین کی جمع مساکین ہو گئے محتاجوں کے، و اور ابنی بیٹے، السبیلی راستے کے، و اور ماں جو کچھ، تفعلو تم کرو گے، تفعلون تھا ویسے ہمارے پاس، اس نے نون ڈراپ ہوا ہے یہاں پہ، تفعلو فعل یفعلو سے ہے، فعلن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم کرو گے، من سے خیرن خیر یا بھلائی، پس ان بے شک، تو ان بے شک، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں تو بے شک، اللہ اللہ تعالی، بھی سے اور ہی اس سے، علیم واقف ہے، باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے، یہ بھی کتبہ یکتب سے ہمارے پاس کتبن اس کا مادہ ہے، اور کتبہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ علیکم علی اور کم جوڑے گئے ہیں تم پر، القتال قتال یعنی لڑنا، وہوا اور وہ، کرہن ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہ بھی مصدر ہے ہمارے پاس باب سین سے، سین کے وزن پر ہے، لکم تمہارے لیے، و اور عسا شاید یا ہو سکتا ہے، ان قریب ہے، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، ماضی واحد غائب کا مذکر کا صیغہ، ان یہ کہ، تکرہو ناگوار ہو تمہیں یا تم ناپسند کرو، ویسے تکرہونا تھا، کرہن ہے اس کا مادہ، کرہا یا کرہو سے، تو یہاں پہ ہمارے پاس تکرہونا تھا، ان مصدریہ نے اس کا نون ڈراپ کر دیا،
یہ کہ ناگوار ہو تمہیں شیئن کوئی چیز، و اور ہوا وہ خیرن بھلی ہو بہتر ہو لکم تمہارے لیے، و اور عسا ہو سکتا ہے شاید کہ ان تحبو، یہاں بھی ان مصدریہ ہے اور تحبونا تھا، یہ بھی حب یحبو سے تحبونا تھا ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور ان نے کیا کیا، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، شیئن ایک چیز، و ہوا اور وہ شرن بری ہو مضر ہو نقصان دہ ہو لکم تمہارے لیے، و اور اللہ اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، یعلم بھی ہمارے پاس علیم یعلم سے ہے، علم اس کا مادہ ہے اور فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، و اور انتم تم لا نہیں تعلمون تم جانتے، لا تعلمون لا نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر پیچھے یعلم آگے تعلمون جمع مذکر کا صیغہ آ گیا وہی علم سے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل میں آپ نے سلو نہیں کہنا، لام کو حرکت نہیں دینی، اسٹاپ کرنا ہے سل۔ بنی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اسرائیل میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہو رہا ہے، آتینا آ اور نا دونوں جگہوں پہ فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور تئی میں یا لین ہے۔ ہم من میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفیع ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ من آیتن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے۔ تم بینتم میں تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بینہ میں یہاں پہ تشدید ہے، سختی کیجیے، اور یا کے نیچے کسرہ ہے، آواز اپنی پست کیجیے، یعنی ہونٹوں کو پست کرنا ہے آپ نے۔ بینہ بینہ آگے گولتا ہے تائیں مربوطہ، اس کو وقفے ابدال کر لیں گے، یعنی ہا سے بدل دیں گے۔ ومن یبدل میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نعمت اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، عین پہ آپ نے نعا نہیں کہنا، جھٹکا نہیں دینا، عین کے وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے۔ من بعدی میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس انقلاب ہو رہا ہے۔ جاءت میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے، ات میں تا پر ہمز کریں گے۔ فإن اللہ میں غنہ واجبہ نون مشدد ہے، اور اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ شدید العقاب میں دی میں یائے مدہ ہے، اور دل میں آپ نے لام کے اوپر سٹاپ کرنا ہے، حرکت نہیں دینی۔ عقاب میں عین وسط حلق سے کسرہ کی آواز باریک رکھتے ہوئے عقاب، قا کو آپ پر پڑھیں گے، رفع مستعلیہ ہے، ساتھ یہ الف مدہ بھی پر ہو جائے گا، اور آخر پہ با چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں مدارس وقفی پیدا ہوگی، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ با کو جب آپ ساکن کریں گے تو اس پر قلقلہ پیدا ہو جائے گا۔ شدید العقاب، ترجمہ سن لیجیے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 212 دیکھ لیجیے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ زُيِّنَ میں یا کے اوپر تشدید سختی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، لیکن آپ نے زُيِّنَ نہیں بنانا، زُيِّنَ زُيِّنَ۔ یا کون سے حروف میں سے ہے؟ نرمی والے حروف میں سے، لین حروف میں سے ہے، اس لیے اس پر سختی کرنی ہے، پر اس کو شین یا جیم نہیں بنانا، یا رہنے دینا ہے۔ للذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔
کفر الحیات الدنیا میں رو مفخم پڑھی جائے گی، ضمہ والی ہے۔ آگے ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، تو دنیا میں ہمارا قاعدہ ہو رہا ہے، پہلے دال پہ تشدید ادا کریں گے، دنیا میں اظہار مطلق ہوگا، نون ساکن کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ وَيَسْخَرُونَ میں بھی سین کو آپ نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے اور باریک رکھنا ہے، خو کو پر کرنا ہے، ویوس نہیں کہنا، وَيَسْخَرُونَ خو بھی پر ہے، رو بھی پر ہے، آگے واو مد ادا کرنی ہے، وَيَسْخَرُونَ۔ اسی طرح سے من الذین آمنوا، زینہ میں یا مدہ ہے، آمنوا میں فتحہ قائمہ اور آگے واو مدہ، ان سب کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے والذین اتقوا میں تاکہ پر تشدید ادا کیجیے لیکن موٹا نہیں کرنا، قو کو پر پڑھنا ہے، واؤلین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ فوقہم میں بھی اسی طرح فو میں واؤلین ہے اور قوف کو پر پڑھنا ہے۔ ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ آگے یوم القیامہ میں بھی یوم میں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا ہے، واؤلین ہے، اور قیامہ میں قوف کو پر پڑھیں گے، کسرہ کی آواز قیامہ نہیں کہنا، باریک رکھنی ہے۔ قیامہ آخر پہ تاء مربوطہ ہے، وقف کرتے وقت ہم ہا سے بدل دیں گے، یعنی وقفے ابدال کر دیں گے۔ واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، یرزقو میں بھی روا مفخم پڑھی جائے گی، یرزقو، زقو، زے کو سیٹی کی آواز کے ساتھ قوی آواز سے پڑھیں گے اور اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، یرزقو۔ من یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یشاء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے۔ بغیر حساب میں غین کو پر پڑھیں گے، آگے یا لین ادا کرنی ہے، را مرقق یعنی کہ باریک پڑھی جائے گی، حساب میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے اور با پر ہم قلقلہ کر لیں گے کیونکہ وقفے حذف کر رہی ہیں اور مد عارض وقفی پیدا ہوگی، حساب، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ترجمہ سن لیجیے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 213 دیکھ لیجئے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ کانا میں الف مدہ ہے، اس کو کانا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کان نہیں، نون میں آواز جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے، آپ کی نون کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، کانا، کا جیسے با تا، اسی طرح کانا، کان الناس نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے امتم میں بھی میم مشدد غنہ واجبہ کریں گے، غنہ اکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تاؤں میں ادغام الغنہ ہوگا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، واحدہ میں بھی تا مربوطہ ہے، اس کو ہم وقف ابدال کر دیں گے، ہاں میں بدل دیں گے۔ فبعث اللہ میں بھی تا نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، ہن نبیین، اس میں بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، پھر نبیین میں یا کی آواز جو ہے، یا کی آواز آپ نے کھینچنی ہے، ہونٹوں کو پست کرنا ہے اور 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، نبیین، نبیین، جینا کہنا ہے، ٹھیک ہے، جینا نہیں کہنا، جینا بھی نہیں کہنا، نبی جینا بھی نہیں کہنا، نبیین، یا کی ساؤنڈ آئے گی۔ مبشرین میں بھی شین کے اوپر تفشی کریں گے، شین کے اوپر تفشی کرتے ہوئے نیچے کسرہ کی آواز ہے، اس کو آپ نے باریک لے جانا ہے، مبشر نہیں کہنا، مبشی، شین زرشی، رینا، را باریک پڑھی جائے گی، آگے یا مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ومنذرین، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، یا دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے را بھی باریک ہے اور یا مدہ ادا کریں گے،
وَأَنزَلَ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، زائی کی آواز سیٹی کی اور قوی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہُمُل نہیں کہنا، ہُمُل اسٹاپ کریں گے، بالحق لام کو بھی حرکت نہیں دینی ہے، اسٹاپ کرنا ہے۔ حقی میں قوف کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے اور کسرہ کی آواز باریک رکھتے ہوئے قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لیحکم میں ہا پر ہمس ہوگی، وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ بین الناسی میں یا لین ہے، الناس میں غنہ واجبہ کریں گے۔ فی مختلفو میں، فی میں یا مدہ ہے، مخ میں آپ نے دھیان رکھنا ہے، خو کو پر کرنا ہے، پیچھے میم کو باریک ہی رکھیں گے، میم کو آپ نے پر نہیں کرنا۔ فی موخ نہیں کہنا، موخ نہیں ہوگا، منہ بھر کے نہیں پڑھنا۔ فی مخ خو کو پر کر دینا ہے، خو پہ ہمس کی آواز بھی آئے گی اور اس کو پر پڑھا جائے گا۔ فو میں آگے واو مدہ آ رہی ہے، فی یہاں پہ آپ نے یا مدہ کھینچ کے پڑھنی ہے، اس کو 6 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، یعنی مد عارض وقفی پیدا کریں گے اگر ہم وقف کر رہے ہیں، وقف مطلق ہے یہاں پہ، لیکن وقف کرتے وقت فی کہہ کے چھوڑنا نہیں ہے، آخر پہ ہا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے۔ فی ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیے ومخ تلف، تا باریک رہے گی، تا کو طا نہیں بنانا، ومخ خا پر رہے گی، آگے تا باریک رہے گی۔ ومختلف فیہ الا الذین میں بھی لام کے اوپر تشدید ہے، دونوں جگہ سختی کیجیے، اور ذی میں یا مدہ نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ او تو دونوں جگہوں پہ ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجیے، 2 حرکات کے برابر واو مد ادا کرنی ہے۔ من بعد میں نون ساکن کا قاعدہ انقلاب ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ جاءت میں یہاں پہ مد متصل واجب ہوگی، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ات میں تا پر ہمس کریں گے۔ ہم البینات میں وہی پیچھے والی تطبیق، یا کے پر تشدید اور یا کی آواز کو کسرہ کے ساتھ باریک رکھنا ہے۔ بغیم آپ نے ادنا حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنی ہے، غین کو آپ نے ادنا حلق میں لے جا کے سٹاپ کر دینا ہے۔ بغ حرکت قلقلہ نہیں کرنا اوپر، بغ جو جس طرح خو اس طرح غین، خو میں ہمس ہوگی، غین میں ہمس نہیں کریں گے، اس کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے اپنے ادنا حلق سے ادا کرتے وقت، بس روک دینی آواز۔ یم نے تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، بغیم بینہم، بغیم بینہم، بئی میں یا لین ہے، ہم میں آگے وقف جائز ہے، اگر آپ ملا کے بھی پڑھتے ہیں تو اظہار شفیع کر دیں گے۔ فہد اللہ میں وہی لفظ جلالہ پر ہے، آگے زینہ میں یا مدہ، آمنو میں فتح قائمہ و الف مدہ اور واو مدہ آ رہے ہیں۔ لمختلفو میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے ساری، فیہی میں بھی وہی ہے۔ من الحقی میں وہی، حق میں قوف کو پر پڑھیں گے اور تشدید ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا رک کے سختی سے کسرہ کی آواز ادا کریں گے۔ حقی بِإِذْنِہ میں لال کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، یہاں پہ زائی کی آواز سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، بِإِذْنِہ۔ واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، یہدی میں یح نہیں کہنا، ہمس نہیں آنی چاہیے، ہا پڑھنا ہے اقص سے حلق سے۔ یہدی دی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ من یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یشاء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ الی صراط پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہے آپ نے، الو نہیں کہنا، الہ ہے، الہ، لام کو باریک رکھنا ہے، صاد کو آگے پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، الف مدہ ادا کرنی ہے، طا کو بھی پر پڑھنا ہے، اور تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ صراط مستقیم، سین کی آواز سیٹی کے ساتھ باریک نکلے گی، اس کو صاد نہیں بنانا، آگے تا کو بھی باریک رکھنا ہے، مستو نہیں کہنا، مستقیم، تا باریک اور قیم کو پر پڑھیں گے، آگے مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کرتے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی جن کے پاس کتاب ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، حکمت ہی نہیں، جن کو سمجھ ہی نہیں تھی، تو وہ کس چیز میں اختلاف کرتے؟
اختلاف تو انہوں نے کیا جن کو کتابیں ملی تھیں، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھائی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ چلیں آیت نمبر 214 دیکھ لیجئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اب میں اظہار شفیع کریں گے، اس کو لمبا نہیں پڑھنا۔ حسب تم میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے، تم میں پھر اظہار شفیع، ال میں اخفا حقیقی کریں گے، تد میں دال ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، لام کو جھٹکا نہیں دینا۔ تدخل الجنت، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، میم بھی مشدد ہے، غنہ واجبہ ادا کرتے ہوئے آگے الف مدہ ادا کرنا ہے، ولما نہیں کہنا، ولما یأتکم میں یا پہ جھٹکا دیں گے، کم مثل میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے۔ الذین میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، خلو میں خا کو پر پڑھیں گے، لو میں واولین ادا کرنا ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، من قبلکم میں نون ساکن کا اخفا حقیقی قاعدہ ہو رہا ہے جس کو ہم اخفا پر کریں گے یہاں پہ، من قبلکم، قبلکم باقی پر قلقلہ کرنا ہے، قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، مست سین پہ تشدید ادا کیجیے اور تا پہ حمز کرنا ہے، ہومل نہیں کہنا، ہومل ایسے سٹاپ کرنا ہے، اور با یہ بھی سٹاپ کرنا ہے، جھٹکا دینا ہے لیکن ہومل با ساؤ مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ودراؤ میں بھی داد کو تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھی اور پر بھی پڑھنا ہے، ودراؤ را بھی مفخم پڑھی جائے گی اور آگے مد متصل واجب 5 کاؤنٹ کریں گے، وزلزلو میں زے کے بعد سیٹی کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور لو میں واو مدہ ہے، حتی میں فتحہ قائمہ ادا کریں گے تاکہ پر تشدید ہے، سختی سے پڑھتے ہوئے آگے یقول الرسول میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے اور را پر پڑھی جائے گی، را کے اوپر تھوڑا سا تکرار بھی ہوگا یہاں پہ، یقول الرسول، رسول را مفخم پڑھتے ہوئے آگے سو میں واو مدہ ادا کریں گے، اور پھر ہمارے پاس والذین آمنوا معہو میں ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، متا میں متا نہیں کہنا، متا ہے فتح قائمہ ہے، نصر اللہ میں صاد یہاں پہ اپنے سپور پڑھنا ہے اور حمز بھی ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، نصر را پر پڑھی جائے گی، نصر اللہ رب چیز لالا کو پر پڑھیں گے، علا میں مد منفصل جائز ہوگی، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، انا میں غنہ واجبہ کریں گے، نصر اللہ میں وہی صاد کو پر اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، قریب میں قوف کو پر پڑھیں گے، اور ری میں را باریک پڑھی جائے گی، آگے یا مدہ ادا کرتے ہوئے با کو بھی ہم نے ساکن کر دینا ہے، یعنی یہاں پہ وقف حذف ہو جائے گا، تو مد عارض وقفی پیدا ہوتی ہے یا مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہم 6 کاؤنٹ کریں گے اور با کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا جب با ساکن ہو جائے گا تو۔ ترجمہ سن لیجیے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے تھے، یعنی مشقتوں میں، زلزلوں میں، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آنا چاہتی ہے یا آ جائے گی، بالکل قریب ہے یعنی پہنچنے والی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک، سین کے اوپر سیٹی کی آواز ادا کریں گے، ہمس ہوگا ساتھ میں، لو میں واؤ مدہ ہے، یسعا نہیں کہنا ہے، یسعا حمزہ ادا کرنا ہے، لو میں واؤ مدہ، ماذا دونوں الف مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ينفقون میں نون ساکن کا قاعدہ حقیقی کریں گے، اور قون میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے آگے مد عارض وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ہم وقف کریں یہاں پہ۔ قل میں قوف موٹا پڑھنا ہے، کل نہیں کہنا، معنی بدل جائے گا، ورنہ یہ ہے قل، کہہ دیجئے، اگر آپ کل پڑھیں گی تو ہوگا کھا لیجئے۔ ما انفقتم میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، انفقتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اور قوف ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، پر کرنا ہے۔ تم من میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، من خیر میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، خوئی میں خو کو پر پڑھیں گے، آگے یا لین ہے، فلل والدینی میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، والدینی میں والدینی نہیں پڑھنا، دینی یہ عربی میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ یا لین ادا ہوگی، والاقربین، والاق نہیں کہنا ہے، وال لام کو سٹاپ کرنا ہے، اور قوف کو پر پڑھتے ہوئے قلقلہ کرنا ہے، رو بھی پر پڑھی جائے گی، بینا میں یا مدہ ہے، والیتاما، واللام کو سٹاپ کرنا ہے، حرکت نہیں دینی، یتامہ نہیں کہنا، یتاما فتح قائمہ 2 کاؤنٹ کریں گے، والمساکینی، سا اور کی دونوں کو برابر رکھیے گا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فتح قائمہ ہے اور یا مدہ ہے، وابن السبیل باقی پر قلقلہ کریں گے، اور سبیل کے اوپر سین کے اوپر سیٹی کی آواز لاتے ہوئے تشدید ہے، سختی سے ادا کیجیے، اور بیل میں مد عارض وقفی کریں گے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، یا مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے۔ آگے وما تفعلوا میں الف مدہ اور واو مدہ آ رہے ہیں، ان کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من خیرن میں وہی پیچھے والی تطبیق اظہار حلقی، اور فإن اللہ میں غنہ واجبہ ہے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، بھی علیم میں ہی میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، علیم میں عین کی آواز وسط حلق سے ادا کیجیے، اور آخر پہ مد عارض وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی جو مستحق ہوں، یعنی ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو، اور مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ اب نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے کہ یہ نفلی عبادت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ فرض احکام کے بارے میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ اٹھا کے اور والدین کو دے دیں، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 216، آج کی لاسٹ آیا ہے ہماری، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کتبہ میں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، اور او ای آ کا ساؤنڈ ہے، فتح کسرہ اور ضمہ تینوں چیزیں ایک ہی لفظ کے اندر آ رہی ہیں۔ علیکم میں یائلین ہے، کومل کومل کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، مل میں لام باریک رکھنا ہے، آپ نے سٹاپ کرنا ہے، اس کو جھٹکا نہیں دینا، قتال میں قتال نہیں کہنا، قتالو قاف کو پر پڑھیں گے، کسرہ کی آواز باریک رکھیے گا، آگے وہو کرہ لکم میں رو مفخم پڑھی جائے گی، ہل میں تنوین کا قاعدہ ہے ادغام بلا غنہ، یہاں پہ نون کی ساؤنڈ بالکل غائب کر دیں گے، اسکپ کر دینی ہے بیچ میں سے، ہل لکم، وعسا میں عین وسط حلق سے ادا کریں گے، سا پہ مد منفصل جائز ہوگی، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان تک رہو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، تک میں کاف پر ہمس کریں گے، را مفخم پڑی جائے گی، ہو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، آگے شیئاً و ہوا میں بھی شئی میں یائلین ہے ہمارے پاس، اور اوں میں ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، خیر لکم، یہاں پہ بھی خی میں خا کو پر پڑھیں گے، آگے یائلین ہے،
رول میں بھی وہی ادغام بلا غنہ کریں گے، وعسا میں وہی مد منفصل جائز ہے، ان تحبو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، اور تحبو تا کے پر ضمہ ہے ہونٹ گول کیجیے، حبو میں ہا وستے حلق سے ادا کریں گے، باقی پر تشدید ہے سختی سے ادا کرتے ہوئے، تحبو آگے واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، شیئوں میں یائدین اور آگے ادغام الغنہ کرنا ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، شر لکم میں وہی را مفخم اور ادغام بلا غنہ کرنا ہے، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، یعلم میں عین وسط حلق میں جا کے سٹاپ کر دیں گے، وانتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے اور تم میں اظہار شفی کرنا ہے، لتعلمون نہیں ہے آخر پہ، لا تعلمون لا الف مد ادا کیجیے منہ کھول کے، اور تعلمون عین وسط حلق میں سٹاپ کر دیں گے، آگے مون بے ہم نے مد عارض وقفی کرنی ہے، یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار ہو تو ہوگا، مگر عجب نہیں ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگتی ہے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں ہے کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 26 جو کہ تکمیل ہوا اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب ایک بار اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے سمجھنے میں، اس کو ان لوگوں تک جتنی میری بہنیں پڑھ رہی ہیں ان تک پہنچانے میں پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کو معاف فرماتے ہوئے تو مقبول فرما لینا۔ ہم سے اس ادنا سی کوشش کو اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنانا، آمین۔ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماتے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔